کہ فرمان خدا اور فرمان رسول مد نظر رکھو. اب فیصلہ کرو دو میں سے کس پہ عمل ہوگا. اس پہ عمل کر رہے تو کس بنیاد پہ, اس کو کس بنیاد پہ چھوڑ رہے ہو, اس کو کس بنیاد پہ اس پہ عمل کر رہے ہو, وجہ بتاؤ. اگر تم اپنے عقل کی بنیاد پہ کر رہے ہو, تم نااہل ہو, اپنے عقل سے فیصلہ کرنے کی بنیاد پہ گناہگار ہو. حدیث رسول کی بنیاد باری باری عمل کرو گے تو نفس پر عمل ہوگا, حضور پر عمل نہیں ہوگا, تب بھی گناہگار ہو. ایک ہی شکل ہے, کسی ایک امام کی تقلید کرو, انہوں نے اس کی جو تشریح پیش کی ہے اس تشریح کو اس سمجھ کے قبول کرو کہ ہمارا امام اس کی یہ تشریح پیش کر رہا ہے, یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے, ہم اپنے امام کی رہنمائی میں خدا کے رسول کی اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں, چاہے ہمارا دل چاہے, چاہے دل قبول نہ کرے, ہم اسی پہ عمل کرتے ہیں. یہ اتباع نبی. یا تو اتباع نفس ہوگا یا عقل پرستی ہوگی. دین پرستی یا اتباع نبی قیامت تک نہیں ہو سکتی. تو اس سوال کا جواب بہت تفصیل سے آیا, غور سے سمجھیں. کوئی آدمی کسی امام کی تقلید نہ کرے اور اپنے آپ کو رسول اللہ کی پیروی کرنے والا شخص سمجھے تو کیا ایسا شخص غلطی پر ہے؟ یقیناً غلطی پر ہے. ہو ہی نہیں سکتی حضور کی اتباع ائمہ کی تشریح کو چھوڑ کر. آگے اگر کوئی شخص کسی امام کی دوسرا سوال وہ ہو گیا, اگر کوئی شخص کسی امام کی تقلید نہ کرے تو کل قیامت کے دن کیا ان سے تقلید کے بارے میں پوچھا جائے گا, اور کیا ایسا شخص اسلام سے نکل جائے گا؟ اور سے سنیں, سوال یہ کیا جا رہا ہے اگر کوئی شخص کسی امام کی تقلید نہ کرے تو کل قیامت کے دن کیا ان سے تقلید نہیں کرنے والوں سے تقلید کے بارے میں پوچھا جائے گا, اور کیا ایسا شخص اسلام سے نکل جائے گا؟ میں بتایا تھا تقلید کرنا واجب ہے, جو واجب کو چھوڑتا ہے وہ کافر نہیں ہوتا. اسی لیے ہماری کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے, آج تک ان لوگوں پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگایا گیا, باطل ہونا بیان کیا گیا, گمراہ فرقہ کہا گیا. انگریزوں کی پیداوار تو میں نے بھی کہا, آگے میری تحقیق بہت آگے ہے, یہ تو علماء کی رعایت میں کر رہا ہوں, آگے ذاتی تحقیق پیش کروں گا دلیل سے تو پتہ چلے گا کہ آخر یہ اولاد ہے کس کی. تو اگر کوئی تقلید نہ کرے تو کیا کل قیامت کے دن تقلید کے بارے میں سوال کیا جائے گا, اور تقلید نہ کرنے والا کیا اسلام سے خارج ہوگا؟ تو بتایا ہوں تقلید واجب ہے. تقلید اگر کوئی آدمی نہ کرے تو ترک واجب کی وجہ سے بدترین گناہگار ہو جائے گا, کافر البتہ نہیں ہوگا. رہا آخرت میں سوال کا مسئلہ, اگر تقلید کو چھوڑ کر نفس کی اتباع کر رہا ہے, بتا دیا میں تقلید کو چھوڑو گے تو نفس کی اتباع رہے گی. اگر نفس کی اتباع کر رہا ہے تو نفس کی اتباع کرنے کا سوال تو یقیناً ہوگا, تم اپنے خواہشات کی اتباع دنیا میں کیوں کیے, دین پہ عمل کیوں نہیں کیے, خواہشات کی اتباع پہ عمل کیوں چلے؟ اور اگر عقل کو اپنی کسوٹی, عقل کو اگر آپ جج کی حیثیت بنا کے اپنی عقل سے فیصلہ دیے تب بھی سوال ہوگا تم نااہل ہونے کے باوجود تم کو فیصلے کا اختیار کس نے دیا؟ سوال ہوگا قیامت کے دن. تقلید کو چھوڑنے کی صورت میں دونوں صورتوں میں سوال ہوگا. باری باری عمل کرو گے تو نفس پر عمل ہوتا, اس صورت میں بھی سوال ہوگا. اگر دو میں سے کسی ایک کو پکڑو گے دوسرے کو چھوڑو گے تب بھی سوال ہوگا کہ تمہاری عقل نے اس کو کیوں قبول کیا, اس کو کیوں چھوڑا, حالانکہ تم اس کے اہل نہیں تھے. بہرحال قیامت کے دن اس سلسلے میں سوال ہوگا. آگے کا سوال, کیا اجتہاد کا دروازہ, دیکھو یہ تو میں کہہ دیا ہوں کہ اسلام, یہ لوگ کافر نہیں ہیں, اسلام سے نہیں نکلیں گے. ایسا شخص بدترین گناہگار ہے, فاسق ہے, جو تقلید کا انکار کرتا ہے. یہ تو بہرحال سارے علماء نے اپنے کتابوں میں صراحت کی ہے
لیکن میں اپنے ذاتی طور پہ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ لوگ بارڈر پہ ٹھہرے ہوئے ہیں اس وقت یہ لوگ بارڈر پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، کبھی بھی ادھر جا سکتے ہیں، ادھر جانے کا بہت وقت ان کا بہت قریب ہے، دائرے اسلام کے بالکل بارڈر کے اوپر سرحد پہ یہ لوگ قائم، اسلام کے اندر نہیں۔ کیا اجتہاد کا دروازہ چاروں اماموں تک کھلا تھا؟ اہم سوال ہے، آپ سے بار بار پیش ہوگا۔ کیا اجتہاد کا دروازہ چاروں اماموں تک کھلا تھا یا ان کے بعد قیامت تک کھلا رہے گا؟ اور سے سنیں، کیا اجتہاد کا دروازہ، مجتہدین اجتہاد کرتے تھے، بتایا نا میں، چاروں اماموں کی تخلیق چل رہی اس وقت میں، وہ چاروں تو خیر القرون میں گزر گئے، تو سوال کرنے والے سوال کر رہے ہیں کیا اجتہاد کا دروازہ چاروں اماموں تک کھلا تھا یا ان کے بعد قیامت تک کھلا رہے گا؟ تو پھر کیا ان کے بعد آنے والے ائمہ کی تخلیق کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ غور سے سنیں، جواب بہت اہم ہے۔ اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوا، نبوت اور صحابیت بند ہو گئی۔ نبوت کا دروازہ بند، صحابیت کا دروازہ بند، لیکن اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ اجتہاد آج بھی ہو سکتا ہے، مجتہد آج بھی پیدا ہو سکتا ہے، مجتہد کے آنے کی گنجائش قیامت تک ہے۔ جیسے محدث آج بھی پیدا ہو سکتا ہے، غور سے سمجھیں، محدث آج بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ محدثین، اللہ مہر نہیں لگا دیے کہ محدثین کا زمانہ ختم ہوا، کوئی آ کے بیان کر دیا انا خاتم المحدثین لا محدث بعدی، میں آخری محدث ہوں، میرے بعد کوئی محدث آنے والا نہیں ہے، ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا آج تک۔ تو اجتہاد بھی قیامت تک چلتا رہے گا، محدثین بھی قیامت تک آنے کی گنجائش ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کو اس دنیا کے چلانے کی ایک ترتیب ہے، اس کو تکوینی ترتیب کہتے ہیں۔ غور سے سمجھیں، اللہ ایک نظام کے تحت اس دنیا کو چلاتے ہیں۔ جس وقت جو ضرورت امت کو ہوتی ہے ویسے افراد اللہ تعالی دنیا میں پیدا فرما دیتے ہیں۔ جس وقت امت کو جو ضرورت پیش آتی ہے اللہ تعالی ویسے افراد امت میں پیدا فرماتے ہیں، جب ضرورت ختم ہو جاتی ہے ویسے افراد ختم کر دیے جاتے۔ مثلا جس وقت حدیث لکھی جا رہی تھی، بخاری، مسلم، ترمذی لکھے جانے کا دور چل رہا تھا، اس وقت کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، ایک ایک آدمی ایسا ملے گا، ایک دو نہیں، ادھر توجہ رہے۔ جس وقت حدیثیں صحاح ستہ کی کتابیں لکھی جا رہی تھی، اس وقت صرف 6 نہیں، دنیا میں ہزاروں ایسے افراد ملیں گے کہ ہزاروں افراد میں سے ہر آدمی کو 1 لاکھ حدیثیں منہ زبانی یاد تھی۔ 1 لاکھ حدیثیں منہ زبانی یاد تھی۔ خالی 6 محدثین نہیں پیدا ہوئے۔ میں پوچھتا ہوں تم کو، صحیح کتابیں صرف 6 ہے تو دنیا میں کیا محدثین خالی 6 ہی تھے؟ کیا اس کے علاوہ دنیا محدثین، امت مسلمہ محدثین سے کیا بانجھ رہ گئی؟ امت مسلمہ میں کیا محدثین کے علاوہ کوئی پیدا نہیں ہوا؟ اگر ہوا تھا تو ان کی لکھی ہوئی کتابیں صحاح ستہ میں کیوں داخل نہیں ہیں؟ تو بہرحال محدثین جب حدیث کی کتابیں لکھ رہے تھے، اس وقت حدیث لکھنے کی ضرورت امت کو پیش آئی۔ 1 2 نہیں، ہزاروں علماء ایسے موجود تھے جن کو 1 لاکھ حدیثیں منہ زبانی یاد تھی۔ ہزاروں علماء موجود تھے، لیکن اس دنیا میں دیکھیے کروڑوں آبادی ہے مسلمان کی، مسلمانوں کی آبادی کروڑوں میں ہے۔ پوری آبادی میں سے ایک آدمی کو بھی لا کے بتا دو، ہزاروں نہیں، پوری دنیا
عرب و عجم ملا کر ایک آدمی کو لا کے بتا دو کہ جس کو 1,00,000 حدیث سند کے ساتھ یاد ہو. پوری اس دنیا میں ایک وہ زمانہ بھی تھا جس میں ایسے ہزاروں افراد موجود تھے. یہ آج ایک زمانہ یہ ہے اس کروڑوں افراد میں ایک فرد بھی نہیں پایا جاتا جس کو 1,00,000 حدیثیں سند کے ساتھ یاد ہو. کیوں نہیں پایا جاتا؟ اس وقت ضرورت لکھنے کی تھی، خدا ویسے افراد پیدا کر دیے. جب ضرورت ختم تو افراد بھی ختم. ویسے ہی جب فقہ لکھنے کی ضرورت تھی، اللہ تعالی ائمہ اربعہ کو پیدا کر دیے. جب دین لکھا جا چکا، مدون ہو چکا، ضرورت ختم ہو گئی، افراد ختم کر دیے گئے. ضرورت ختم، افراد ختم. جیسے آج کوئی محدث ہم کو نظر نہیں آتا جس کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہو، ویسے ہی آج ہم کو کوئی محدث نظر نہیں آتا، آج کوئی مجتہد نظر نہیں آتا. بات سمجھیے، الزامی بات ہے، اہم سوال ہے. چاروں آخر تک چاروں تھے کہ اور تھے، سوال ہوتا رہے گا. تو دیکھیے، جس طرح اللہ نے محدثین کو ضرورت ہونے پہ ختم فرما دیا، ویسے ہی ضرورت کی تکمیل کی بنیاد پہ اللہ نے فقہا کو ختم کر دیا. امت میں جب ضرورت ختم ہو گئی تو ویسے افراد بھی ختم کر دیے گئے. اب صرف تقلید باقی ہے، تو ہم کو اس بات کو سمجھنے کی اتنی استعداد باقی ہے، ہم سمجھیں گے اور عمل کریں گے. رہا یہ مسئلہ کہ چاروں ہی برحق تھے، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، تو غور سے سنیں. جس وقت فقہ لکھی جا رہی تھی، ایک دو نہیں، اس وقت بھی سینکڑوں فقہا موجود تھے. ایک دو نہیں، اس وقت بھی سووں کی تعداد میں فقہا موجود تھے. لیکن امت نے چاروں کو قبول کیا، باقیوں کو امت نے قبول نہیں کیا. جس طرح ہزاروں محدثین تھے، لیکن 6 محدثین کی کتابوں کو صحاح ستہ کا درجہ حاصل ہوا، باقی کو نہیں ہو سکا. سمجھیے بات کو، محدثین ہزاروں تھے، 6 ہی نہیں تھے، لیکن 6 کو صحاح ستہ کا درجہ حاصل ہوا. ویسے ہی فقہا سینکڑوں تھے، لیکن ائمہ متبوعین جن کی اتباع کی جاتی ہے وہ درجہ چاروں کو حاصل ہوا. امت نے چاروں کو قبول کر لیا. جس طرح امت 6 کتابوں کو قبول کر لی، ویسے امت 4 ائمہ کو قبول کر لی، چاروں کو برحق کہی. جس طرح 6 کتابوں کو امت نے صحاح ستہ کہا. تو اس وقت تھے، امت نے قبول نہیں کیا. آج بند نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ تکوینی طور پہ ختم کر دیے. آج اگر پیدا ہو جائے، کر کے بتاؤ، ماننے تیار ہے. تم سے نماز پیش کرنے کا مطالبہ کر رہے، مولویاں بڑے بڑے آ کے نماز نہیں پیش کر سک رہے، اور دعویٰ مجتہد ہونے کا کہ آج بھی پیدا ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا. وہ پیدا ہو کے نماز پیش کر کے بتاؤ مجھے، تو میں مان لوں کہ لو آج بھی ایک مجتہد پیدا ہوا. ارے ایسا بھی کون سا مجتہد ہے جو نماز پیش کرنے سے عاجز ہے؟ ان کا ہر آدمی مجتہد ہوتا ہے، اگرچہ اس کو ثنا کا مسئلہ حل کرنے نہیں آتا، لیکن ہوتا کیا ہے؟ مجتہد ہے. اور اس کو زعم رہتا ہے امام ابو حنیفہ کو نماز سکھانے کا. میرے سے سامنے پیش کرو مول صاحب پوری نماز، یہاں خود اپنے مسلک کو چھوڑ دوں گا، اعلان کر دیا ہوں آپ کے سامنے. تو جو قوم دیکھ رہے ہیں، جو قوم تقلید کو چھوڑی، وہ نماز نہیں پیش کر سک رہی، تو کون مجتہد ان میں پیدا ہو سکتا ہے؟ جہاں جہاں بھی انہوں نے اجتہاد کیا، عجیب و غریب دلدل میں پھنس گئے. خود ان کے مولویوں نے ان کے مولویوں کو ٹھکرا دیا. عجیب، غیر مقلدین کے متضاد فتوے. میرے پاس کتاب، ایک ان کی کتاب ہے فتاوی علماء حدیث. ان کی علماء حدیث کتابوں میں کیا یہ لوگ جو ہے آخر کوشش کرتے رفع دین سنت ہے نہیں کرنا، اور جو نہ کرا وہ بدعت ہے ولا فلاں ہے.
فتاوا اہل حدیث ان کی کتاب, اس کے اندر لکھا ہے جو لوگ رفع دین نہیں کرتے وہ بھی سنت پہ عمل کرتے. ان کی کتاب فتاوا علماء اہل حدیث, اس میں لکھا ہے ترک رفع دین بھی سنت. رفع دین نہیں کرنے والے سنت پہ عمل کرتے, ایک دو نہیں, بے شمار ان کے اندر. ان کے مولوی نواب صدیق حسن خان نے ایک تفسیر لکھی فتح البیان, تو ان کے مولویوں نے اس تفسیر کو غلط کہہ دیا. ثناء اللہ امرتسری نے فتاوا ثنائیہ لکھی تو مکے سے خود ان کے لوگوں نے ثناء اللہ کے کفر کے فتوے منگائے. ثناء اللہ ان کے جماعت کا خاتم المحدثین ہے. ہمارے پاس تو محدثین ختم نہیں ہوئے لیکن ان میں ختم ہو گئے. ثناء اللہ امرتسری خاتم المحدثین تھے. تو ثناء اللہ امرتسری جب ان کے فتاوا ثنائیہ انہوں نے لکھی تو خود ان کے علماء مکے سے جا کے ثناء اللہ امرتسری پہ کفر کے فتوے لائے. ارے انہیں فتاوا لکھ دیا, کہاں اس کی چل جائیں گی بول کے ان کو کافر. ہر مولوی دوسرے مولوی کافر بولتا, ہر مولوی کا مذہب الگ, ہر مولوی کی تقریر الگ. اب آج ایک تقریر سنو, پھر ایک مہینے کے بعد بلا دوسری رہتی, بدل جاتا. میڈ ان انڈیا اس سے پہلے بتا چکا ہوں. یہ بے انتہا تعارض پایا جاتا, منٹ منٹ میں تعارض پایا جاتا ہے. قدم قدم پہ اختلافات خود ان کے گھر میں پائے جاتے اور تانا اختلافات کا دوسروں کو دیتے. مولوی صاحب اپنے گھر کی خبر لو, اپنے گھر میں لگی ہوئی آگ کو دیکھو. جب ان کے مولویوں کا کہتے ہیں تو مولانا معراج ربانی سناتے ہیں کسی عبداللہ روپڑی کو نہیں میں پہچانتا, عبداللہ بھاول پوری کو نہیں پہچانتا, ثناء اللہ امرتسری کو نہیں پہچانتا, فلاں کو نہیں پہچانتا, فلاں کو نہیں پہچانتا. کس کو پہچانتا؟ خالی قرآن حدیث کو پہچانتا. خود اب تیرے کو کون پہچانے بھائی؟ تو خود کسی کو نہیں پہچانتا, اپنے مولویوں کو نہیں پہچان رہا. ان کے بڑے بڑے چوٹی کے علماء ہیں. میں ایک سی ڈی سنا تھا معراج ربانی صاحب کی, اس میں انہوں بول رہے تھے میرا کوئی تعلق نہیں عبداللہ روپڑی سے, چوٹی کا عالم ہے عبداللہ روپڑی ان کا. عبداللہ بھاول پوری پروفیسر جس کا پچھلے پروگرام میں حوالہ دیا, مایا ناز انسان ہے ان کا. پوری غیر مخلدیت کا دار و مدار کچھ پروفیسر پہ ٹکا ہوا ہے. اور یہ معراج ربانی صاحب بولتے ہیں میں اس کو نہیں پہچانتا, میں اس کو نہیں پہچانتا. تو تیرے کو کون پہچانیں گے؟ یہ کیا ضروری ہے کہ سب تجھ کو ماننے لگ جائیں؟ کیا نبوت کا دعویٰ کرنے بیٹھا ان کو نہیں پہچانتا, ان کو نہیں پہچانتا؟ جب پکڑنے کا نمبر آتا ہے تو سب سے انکار کر بیٹھتے ہیں تاکہ پکڑ میں نہ آئے, تاکہ پکڑ میں نہ آئے. یہ ان کی اپنی ذاتی چال ہے, لیکن یہ ان کے بڑے بڑے مولوی ہیں. کہتے ہیں کہ یہ ہم صرف حضور کو مانتے ہیں, حضور کے علاوہ کسی اور کو نہیں مانتے, ہمارے علماء کے قول بھی پیش نہ کرو. ہم بولتے ہیں اللہ کے بندے, ہم تمہارے علماء کے قول نبی کی حیثیت سے پیش نہیں کیے, یہ تمہارے اہل حدیث کہلانے والے بڑے بڑے علماء ہیں, چوٹی کے علماء ہیں تمہارے غیر مخلد کے. انہوں نے یہ لکھا, صاف اعلان کر دو اگر ان کو نہیں مانتے تو وہ گمراہ تھے. تو جب سمجھ میں میں نہیں مانتا گا کیا مان, یہ کہے کھڑے ہو کے کہ عبداللہ بھاول پوری گمراہ تھا اور دوزخ میں گیا, عبداللہ بھاول پوری گمراہ تھا دوزخ میں گیا. میں کہتے ہیں کہ یہ ہم صرف حضور کو مانتے ہیں, حضور کے علاوہ کسی اور کو نہیں مانتے, ہمارے علماء کے قول بھی پیش نہ کرو. ہم بولتے ہیں اللہ کے بندے, ہم تمہارے علماء کے قول نبی کی حیثیت سے پیش نہیں کیے, یہ تمہارے اہل حدیث کہلانے والے بڑے بڑے علماء ہیں, چوٹی کے علماء ہیں تمہارے غیر مخلد کے. انہوں نے یہ لکھا, صاف اعلان کر دو اگر ان کو نہیں مانتے تو وہ گمراہ تھے. تو جب سمجھ میں میں نہیں مانتا گا کیا مان, یہ کہے کھڑے ہو کے کہ عبداللہ بھاول پوری گمراہ تھا اور دوزخ میں گیا, عبداللہ بھاول پوری گمراہ تھا دوزخ میں گیا. میں نہیں مانتوں سے کام نہیں چلے گا. یا تو یہ کہو کہ وہ گمراہ تھا دوزخ میں گیا, نہیں تو پھر اگر سچا سمجھتے ہو تو پھر بات کو قبول کرو. میں نہیں مانتوں سے بات چلنے والی نہیں.
تو چاروں ائمہ کا اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا رہے گا، لیکن ایسے افراد پائے نہیں جاتے ہیں عموماً. اگر پایا جائے تو تخلیق کرنے میں ہم کو کیا اشکال؟ پیش کر کے بتا دو تو ہم مان لیں گے انشاءاللہ. آئیے دیکھو بہت اہم سوال آ رہا ہے، اور یہ آخری سوال ہے، اور یہ میری ذات کے متعلق ہے. اس کے بعد انشاءاللہ جزوی مسائل شروع کر رہا ہوں. بہت دیر ہو گئی، بہت صبر کے ساتھ بیٹھنا ہے، اس میں بہت ٹائم لگے گا. یہ تو پچھلے سابقہ پروگرام کے سوالات کے جوابات تھے. مولانا خضر صاحب سے تعلق رکھنے والا سوال بہت اچھالا گیا. مولانا دارالعلوم دیوبند سے فراغت حاصل کرنے کے بعد، اور سے سمجھیے، سنیے اس کو، میرے متعلق پوچھا جا رہا ہے. مولانا دارالعلوم دیوبند سے فراغت، جواب تفصیلی ہوگا. دارالعلوم دیوبند سے فراغت حاصل کرنے کے بعد آپ کے بھائی یعنی میرے بھائی اہل حدیثوں کے پاس آپ کو مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ کروانے کی غرض سے تصدیق نامہ مانگا تھا. اگر اہل حدیث غلط ہے تو آپ اہل حدیث کا تصدیق نامہ لے کر مدینہ یونیورسٹی کیوں جانا چاہتے تھے؟ اور سے سمجھے، میرے پروگرام کے بعد بھی یہ سوال بہت اچھالا گیا. اور ایک صاحب تو ان میں جھوٹ کی بہت عادت ہوتی ہے. ایک صاحب تو ایک ہمارے عزیز سے کہنے لگے 50 بار تو مولانا خضر صاحب کو میں ہماری مسجد میں تصدیق نامے کے لیے آتے جاتے دیکھا. ارے جھوٹے، اللہ سے تو ڈر. زندگی میں ایک دفعہ، وہ بھی مباحثے کے لیے، تمہاری مسجد میں قدم رکھا تھا، تمہارے مولویوں سے گفتگو مسلک کے سلسلے میں کرنے کے لیے. زندگی میں کبھی بھیک مانگنے خضر تمہارے دروازے پہ نہیں آیا. اور اتنی بات سن لو، خضر جیسے سینکڑوں افراد بھی اگر غیر مقلد بن جائیں تو قاسمیت پہ فرق نہیں آ سکتا. مجھ جیسے افراد بہت مل سکتے ہیں. جو پیسے کے غلام بہت لوگ مل جائیں گے. میں غیر مقلد بن جاؤں تو قاسمیت کا کوئی بال نہیں بھیگا کر سکتا. اس کا سورج ہمیشہ چمکتا اور دھمکتا ہے. اگر جلال الدین نے، اگر وہ تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ دارالعلوم سے فارغ ہے یا نہیں، نام کے ساتھ قاسمی لگا ہوا ہے، مان کے چلوں کہ ممکن ہے ہوگا، لیکن پیسوں کی لالچ میں اس نے اگر غیر مقلدیت کو قبول کر لیا تو یہ کوئی بعید بات نہیں ہے. دیکھو جب گھر بنتا ہے، مولانا ارشد قاسمی کا ایک بہت اچھا قول مجھے بہت پسند آیا. مولانا ارشد صاحب نے بیان فرمایا تھا، دیکھو جب گھر بنتا ہے نا، تو گھر بنتا ہے تو گھر کے لیے آدمی رہنے کے لیے ایک اچھا سا کمرہ بناتا ہے، بیڈ روم اس میں رہتا ہے، ایک مہمان خانہ بناتا ہے، وہ ایک کھانے کا حال بناتا ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت سارے خوبصورت چیزیں اس میں مزین کرتا ہے. لیکن جہاں بہت ساری چیزیں بناتا ہے تو گھر کی ضروریات کے لیے ایک پیخانے کا بننا بھی ضروری ہے. تو یہ جلال الدین قاسمی دارالعلوم کا بیت الخلا ہے. بن گیا، بات ختم. اس کی بھی ضرورت تھی، بن گیا، ختم ہو گیا. میں بھی بن جاؤں، اللہ میری حفاظت فرمائے. اگر بن جاؤں تب بھی قاسمیت دیوبندیت پہ فرق آ نہیں سکتا. رہا مسئلہ مدینہ یونیورسٹی کا، آپ کو غیر مقلد بار بار یہ کہتے ہوں گے کہ مدینہ منورہ میں یا سعودیہ عربیہ میں سارے لوگ اہل حدیث ہے. اس سے بڑا انٹرنیشنل جھوٹ اور کوئی ہے نہیں. اعلان کر کے کہتا ہے خضر، اسی ثبوت کی فراہمی کے لیے کوشش کر رہا تھا. اچھا ہوا تمہاری جان بچی، ورنہ تو ایسے ثبوت فراہم کرتا کہ یہیں دفن ہونا پڑتا تم کو. ابھی بھی ہے ثبوت، فراہم کر چکا ہوں. پورے سعودیہ عربیہ میں کوئی غیر مقلد نہیں ہے. حیرانی ہوگی آپ کو، پورے سعودیہ عربیہ میں کوئی غیر مقلد نہیں ہے. سب کے سب وہاں کے باشندے مقلد ہیں. یہ چال باز ہے معراج ربانی. بند کمرے میں بیٹھ کر جو امت کو گمراہ کر رہا ہے اردو میں تقاریر کر کر کے،
علماء دیوبند کو یہ کہہ کے پیش کرتا ہے کہ یہ لوگ خبر پرست ہیں. یہ نہیں کہتا کہ یہ ابو حنیفہ کے مقلد اس لیے گمراہ ہے. بولتا تو گردن اڑا دی جائے. سب سے پہلے ائمہ اربعہ کے خلاف تقریر حرمین شریفین میں ناصر الدین البانی غیر مقلد نے کی. ناصر الدین البانی غیر مقلد نے کی تھی. حکومت نے ناصر الدین البانی کو شہر حکومت سلطنت سے بدر کر دیا. تا حیات جلا وطن کر دیا گیا ناصر الدین البانی کو. لندن میں جا کے ناصر الدین البانی نے پناہ لی اور یہ وارنٹ جاری ہوا تھا. ایک تقریر کیے تھے ناصر الدین البانی ائمہ اربعہ کے خلاف, اگر دوبارہ عرب کی سرزمین پہ دکھو گے گردن اڑا دی جائے گی. مجال نہیں ہے ائمہ اربعہ کے خلاف حرمین میں گفتگو کرنے کی. وہاں کا کوئی آدمی غیر مقلد نہیں ہے. وہاں کی سلطنت نہیں برداشت کرتی عدم تقلید کو. اگر وہاں کے باشندے رفع یدین کرتے ہیں, اگر وہاں کے باشندے آمین زور سے کہتے ہیں, وہ امام احمد یا امام شافعی کی تقلید میں کرتے ہیں, وہ مقلدین کی جماعت غیر مقلد نہیں ہے. وہاں کے لوگ غیر مقلد نہیں ہیں. تو یہ رفع یدین کو دیکھ کے فیصلہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ رفع یدین کا قول تو امام شافعی کا بھی ہے. کرنے والا امام شافعی کا مقلد ہو سکتا ہے, امام احمد کا مقلد ہو سکتا ہے. غیر مقلد ہونا ضروری نہیں ہے. پہچان کی کیا شکل ہے میں بتاتا ہوں, غور سے سمجھیں. سعودی میں غیر مقلد پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے, آخر پہچان کی کیا شکل ہے وہ غور سے سنیں. پہچان کی شکل یہ ہے کہ جو مسئلہ چاروں اماموں کا متفق ہو اور اس مسئلے سے غیر مقلد اختلاف کرتے ہوں, تو دیکھ لو وہ سعودیہ میں پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا. معلوم ہو جائے گا کہ سعودیہ میں ہے یا نہیں. 20 رکعات تراویح پر چاروں ائمہ متفق ہیں. اور سے سمجھیں, 20 رکعات صلاۃ التراویح پر چاروں ائمہ متفق ہیں. حرمین شریفین میں دیکھو کتنی رکعت ہوتی. اگر وہاں غیر مقلدیت ہوتی تو 8 ہوتی. وہ 20 امام شافعی کی تقلید میں پڑھتے ہیں. امت کو یہاں گمراہ کرتے پھرتے ہو. 8 کے فضائل اور 20 کو بدعت کی تقریر حرم میں کر کے بتا دو. عربی میں کوئی رسالہ شائع کر کے لکھ کے سعودی میں شائع کر کے بتا دو, دیکھ لیں گے تم میں کتنا دم ہے. وہاں مجال نہیں ہے. جب وہاں پہ نہیں ہے دم, حرمین کی تراویح کو روکنے کا دم نہیں ہے. مرکز اسلام ہے. ارے مسجد نبوی حرم شریف سے بڑے بھی کوئی مساجد ہے دنیا میں, وہاں نماز تراویح 20 رکعت ہوتی ہے امام شافعی کی تقلید میں. اگر وہاں غیر مقلدیت ہوتی تو 8 ہوتی. یہیں سے پتا چلا وہاں رہنے والے مقلد ہیں, غیر مقلد کوئی نہیں ہے. ایک مسئلہ ہے نماز جنازہ میں زور سے فاتحہ پڑھنا. اس میں غیر مقلد تنہا ہے, منفرد ہے. چاروں ائمہ میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں. غور سے سمجھو, 4 امام میں سے کوئی امام بھی جنازے کے اندر فاتحہ زور سے پڑھنے کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. صرف غیر مقلدین نماز جنازہ میں زور سے فاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں. حاجیوں سے پوچھ لو, سینکڑوں جنازے حج کے موقع پہ ملتے ہیں. امام حرم اگر نماز پڑھاتے ہیں تو کسی کو فاتحہ کی آواز سنائی دیتی ہے کیا؟ دیکھ لینا, پتا چل جائے گا وہاں غیر مقلدیت ہے یا نہیں. فیصلہ اس مسئلے سے ہوگا جس مسئلے میں یہ لوگ منفرد ہیں, اکیلے ہیں. دیکھ لو جا کے وہاں جنازے کی نماز میں فاتحہ کی آواز آتی ہے یا نہیں آتی ہے. نہیں آئے گی.
ہزاروں حجاج کرام یہاں نظام آباد میں بھی موجود ہوں گے، انہوں نے نماز جنازہ حرمین میں پڑھی بھی ہوگی کسی نہ کسی کی، پوچھ لیجئے۔ اور غیر مقلد زور سے پڑھتے ہیں، وہاں نہیں ہوتی ہے اس لیے کہ وہ کسی امام کا قول نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ وہاں کے رہنے والے کسی نہ کسی امام کے مقلد ہیں، غیر مقلد کوئی نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں سعودیہ کا رہنے والا کوئی بھی غیر مقلد نہیں ہے۔ تم سلفی نام رکھ کر ان کو دھوکہ دیتے ہو۔ جب تو پہلے تمہارا نام محمدی تھا، پھر وہابی بنا، پھر اہل حدیث بنا، اب جب سے کالا پانی نکلا، جب سے سلفیت کی طرف نام جو ہے بدلنے لگ گیا تمہارا، سلفیت کی طرف تم مائل ہو گئے۔ سعودی کا کوئی بھی آدمی غیر مقلد نہیں ہے، اگر وہ کسی مسئلے پہ عمل کرتا ہے تو کسی نہ کسی امام کی رہبری اور رہنمائی میں کرتا ہے۔ اگر وہ غیر مقلد ہے تو چند مسائل جو تمہارے اپنے ذاتی ہے، اختلافی ہے، جس میں تم تنہا ہے، اس میں وہاں کے لوگوں کا عمل ثابت کر کے دکھا دو، تو تب مانا جائے گا کہ وہاں پہ غیر مقلدیت ہے۔ وہاں کے علماء کو بتاؤ جو تقلید کا انکار کرتے ہیں، وہاں کے علماء کی کتاب لاؤ میرے پاس جس کو سعودی حکومت نے شائع کیا ہے، جس میں یہ لکھا ہو کہ تقلید کرنا شرک ہے۔ میں بتا سکتا ہوں مدرسہ مظہر العلوم کی لائبریری میں فتاوی ابن تیمیہ رکھی ہوئی ہے، جس کو شاہ فہد نے شائع کیا تھا سعودی حکومت سے۔ اس کے مقدمے میں یہ لکھا ہے ہم مسلک کے سلسلے میں حنبلی مسلک رکھتے ہیں، ہماری طرف عدم تقلید کی نسبت کرنا بدترین گالی سے زیادہ بری ہے۔ یہ فتاوی ابن تیمیہ کے مقدمے میں شاہ فہد نے لکھا ہے۔ میں بتا سکتا ہوں مدرسہ مظہر العلوم کی لائبریری میں آج بھی موجود ہے فتاوی ابن تیمیہ۔ تم اس طرح لا کے بتا دو کہ سعودی والوں نے لکھا ہو کہ تقلید شرک ہے۔ اگر وہاں کے لوگ رفع یدین کرتے ہیں تو وہ امام شافعی کی رہبری میں کرتے ہیں، پھر ہم کس پہ کریں؟ جزوی مسائل آگے آ رہے ہیں، یہ آخری سوال کا جواب چل رہا ہے نہیں ہے؟ آ رہی نا بات سمجھ میں؟ یہ دلائل ہیں جو میں پیش کیا ہوں، ان کے انفرادی مسائل پہ ان لوگوں کا عمل لا کے بتاؤ تو مانا جائے گا کہ وہاں کے لوگ بھی واقعتاً غیر مقلد۔ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، جب سے وہاں پہ کالا پانی ابلا تو ان کے منہ میں پانی آیا، تو ان لوگوں نے اپنا نام اہل حدیث چھوڑ کے سلفی رکھنا شروع کر دیا، مدارس کے نام بدل گئے۔ کیا بدل گئے؟ مدارس کے نام بدل دیے۔ جامعہ محمدیہ تھا تو اب جامعہ سلفیہ ہو گیا، محمد کو بھی چھوڑ دیے کالے پانی کی چکر میں۔ اب کیا ہو گیا؟ جامعہ سلفیہ۔ جا کے آیا ہوں میں بنارس کو، خاص طور سے ان لوگوں کا جائزہ لینے کے لیے مستقل سفر کیا ہوں، تو وہاں کی رودات بھی پیش کروں گا۔ ان کا بہت بڑا، ہندوستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے جامعہ سلفیہ بنارس میں۔ وہاں ایک دن رہا ہوں، کتابوں کو دیکھا ہوں کیا کیا پڑھاتے ہیں لوگ، تو بہرحال جامعہ سلفیہ ہو گیا۔ اور یہ سلفیت کیا ہے؟ یہ لوگ آپ کو بولتے ہیں سلفی، کس کو بولتے ہیں؟ اگر ان کو پوچھے تو ان کو سلفیت کیا معنی بھی نہیں معلوم۔ وہ جو سعودی عرب کے لوگ عقائد کے سلسلے میں اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، جس طرح فروعی مسائل میں 4 ہیں نا مذاہب، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ویسے ہی عقائد کے سلسلے میں تو چھوٹا موٹا بعض اختلاف ہے جو قابل برداشت ہے۔ جو اختلاف عقیدے میں بھی ہوا تو جو عقیدے میں غلو کرے وہ تو گمراہ ہو گئے، لیکن جس میں چھوٹا چھوٹا اختلاف جو قابل برداشت تھا اس میں بھی چند فرقے بنے۔ ایک کو اشاعرہ کہتے ہیں، ایک کو ماتریدیہ کہتے ہیں، اسی میں سے ایک سلفیہ بھی ہے، عقیدے کے سلسلے کا ایک فرقہ ہے وہ۔ سعودی عرب ہم لوگ زیادہ تر ماتریدی ہوتے ہیں، اور سعودی حکومت والے عقائد کے سلسلے میں سلفی ہوتے ہیں۔ یہ نئی تحقیق ہے جس کو مفتی سعید احمد پالن پوری نے تحفظ سنت کانفرنس میں دلی میں پیش کی تھی، اور حضرت نے بیان فرمایا تھا کہ یہ تقریر میں مدینہ یونیورسٹی میں کیا تھا، مدینہ منورہ کے اندر۔ تو الغرض
لیکن سلفیت کے یہ معنی غیر مقلدین کو نہیں معلوم. خیر جو معلوم ہے اسی کو پکڑیجیے. یہ لوگ پوچھتے سلفی کیا مطلب مول صاحب؟ بولے تو اسلاف کی اتباع کرنے والے. ارے تم کب سے اسلاف کی اتباع کرنے لگ گئے؟ تم تو فرمان خدا فرمان رسول دو ہی ہے نا. پھر یہ اسلاف کہیں میں سے آئے تیسرے نمبر پہ. ہم ابو حنیفہ کی تقلید کر رہے تو آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا, پھر یہ پورے اسلاف کہاں سے اٹھا کے لا لیا؟ آپ تو اسلاف کا انکار کرنے والے ہیں, اور سلفی آپ کے نام کے ساتھ کیسا زیب نہیں دیتا. لیکن مجبوری یہ ہے کہ وہاں سے کچھ دریافت کرنا ہے, یافت ہونا ہے, وہاں سے کچھ پانا ہے تو کچھ کھونا بھی پڑتا ہے. اس لیے اب سلفیت کیا مطلب؟ سلفیت کا اسلاف کی اتباع کرنے والے. ارے تم تو ہمیشہ اسلاف کو گالیاں دیتے ہو, دھتکارتے ہو, کب سے اسلاف کی اتباع کرنے لگ گئے؟ سلفی نام تک بدل ڈالا, جس سے ان کو شدید اختلاف تھا. ہم کسی کا قول مانتے ہی نہیں, صرف فرمان خدا فرمان رسول. لیکن جب کالا پانی نکلا تو نام بدل ڈالا, سلفی نام رکھ لیا. اب سلفی نام رکھ لے کے کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ وہاں سعودی میں جا کے کہتے ہیں ہم بھی سلفی. اور سلفیت کے سلسلے میں یہ سلفیت سعودی کی سلفیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. وہاں کی سلفیت یہاں کی سلفیت سے میل نہیں کھاتی. تو وہاں جا کے, لیکن وہ لوگ سلفیت عقیدے کا اختلاف ہے, اس سلسلے میں سعودی حکومت والے بہت متشدد ہیں. اگر ہندوستان کا پجاری جا کے یہ بول دے کہ میں سلفی ہوں تو سینے سے لگا لیتے لوگ, اتنے متشدد ہے اس سلسلے میں. تو یہاں کا غیر مقلد جا کے کہتا ہے ہم سلفی ہیں, ہندوستان میں عقیدے کا کام کر رہے ہیں, علم حدیث کو پھیلا رہے ہیں, بول کے چندہ لاتے. میں جامعہ سلفیہ بنارس میں گیا تھا, دیکھا وہاں پر شرع وقایہ اور ہدایہ غیر مقلد کے مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے. آنکھوں کا مشاہدہ ہے. جامعہ ریاض العلوم مولانا رشید صاحب, مولانا عبد الرشید صاحب کے مدرسے میں ایک دن قیام کیا. مدینہ یونیورسٹی جانے کے لیے مولانا نے بھی مجھے توصیہ دیا تھا, بچے تم بڑے ذہین معلوم ہوتے ہو, تم مت جاؤ. اس طرح کہہ کے ان سے گفتگو ہوئی تھی. تو بتا بچے تم بڑے ذہین معلوم ہوتے ہو, خود اپنے اختیار سے انہوں نے جو ہے توصیہ پیش کیا. اس کے اندر یہ نہیں اہل حدیث ہے, نعوذ باللہ, ویسے رہتا تو وہی لات مار دیتا. انہوں نے لکھ کے دیا کہ یہ طالب علم جامعہ جو ہے دارالعلوم دیوبند کے فارغ ہیں اور ذہین ہیں, اگر ان کو آپ کچھ دن اپنے پاس رکھ کے بھیجیں تو ہماری امت کے اندر بہت فائدہ ہو سکتا ہے. یہ الفاظ میں انہوں نے اپنے لیٹر پیڈ پہ مجھے تصدیق نامہ دیا تھا. دیوبندیت کو چھوڑنے برداشت نہیں ہوں, گوارا نہیں کروں گا. تو بہرحال جامعہ سلفیہ بنارس گیا, ہدایہ شرع وقایہ پڑھائی جاتی ہے مدرسے میں, نصاب میں داخل ہے. یہاں کے مولوی بھی جتنے ہیں نا مسئلہ بتاتے پھرتے ہیں, ہدایہ شرع وقایہ پڑھ کے بتاتے ہیں. چیلنج ہے خضر کا, 1 سال کے لیے ہدایہ شرع وقایہ کو جو فقہ حنفی کی کتابیں ہیں اپنے مدارس سے نکال کے بتا دو, دم گھٹ کے مر جاؤ گے. امت کو ایک مسئلہ نہیں بتا سکتے, دم گھٹ کے مر جاؤ گے. امت کو ایک مسئلہ بتانے کی اہلیت نہیں ہے. یہاں کا ایک مولوی تھے مسجد حلیم کے امام, انہوں نے بتایا کہ شرع وقایہ کو میں خود پڑھ کے آیا ہوں ہمارے استاد سے. میں نے پوچھا مولوی صاحب آپ تو مانتے نہیں, کیوں پڑھ کے آئے؟ نہیں, اس کی غلطیاں دیکھنے کے لیے پڑھا. مولوی صاحب غلطیاں دیکھنے کے لیے قادیانی کی کتاب نہیں پڑھتے, غلطیاں نکالنے کے لیے مودودی کا جو لٹریچر نہیں پڑھتے ہو. فقہ حنفی ہی رہ گئے جس میں غلطیاں نکالنے کے لیے سال بھر ایک استاد سے پڑھنا پڑ رہا ہے. تمہارا مولوی بیٹھ کے ہدایہ سال بھر پڑھا رہا ہے. جامعہ سلفیہ بنارس میں فقہ حنفی کی یہ مخالفت کرتے ہیں اور وہ مولویاں بیٹھ کے فقہ حنفی پڑھاتے, جس پلیٹ میں کھاتے اسی میں سوراخ کرنے کی کوشش کرتے. سعودیہ سے چندہ حدیث کے نام پہ اور تنخواہ فقہ پڑھا کے بتاؤ غیر مقلدو تمہاری تنخواہ حلال ہے کہ حرام ہے؟
جامعہ سلفیہ بنارس میں فقہ پڑھا کے تنخواہ لیتے ہو، چندہ حدیث کے نام پہ لا رہے ہو، بتاؤ تمہاری تنخواہ حلال کہاں سے ہوئی؟ دعویٰ ہے 1 سال کے لیے ہدایہ شرع وقایہ کو نکالو اپنے مدارس سے، تو پتا چلے گا مول صاحب علم کس کو کہتے۔ ایک مسئلہ حدیث سے نکالنے کی قابلیت نہیں رکھتا، پوری فقہ ہماری طرح پڑھتے پڑھاتے، ہمارے علماء کی شروحات کا مطالعہ کر کے پڑھاتے، جب وہ 2-4 مسئلے آتے ہیں اب اس میں بڑی بمباری، ایسا ویسا ویسا، اس میں خلاف ہے، بس وہ 2-4 مسائل میں خوب اختلاف پیش کر کے جبر فیدین کا مسئلہ، اب خوب وہ حدیث وہ فلاں پہ بارقی پوری کی پوری ہدایت جس طرح ہم سمجھاتے ہیں اسی طرح وہ سمجھا کے پڑھا۔ انکار نہیں کر سکتے خضر 10 میں بیٹھ کے آیا ہے، جامعہ سلفیہ بنارس کے درس میں بیٹھ کے آیا ہوں جس میں ہدایہ پڑھائی جاتی ہے۔ کیوں پڑھاتے ہو جب اختلاف ہے تم کو ہدایہ سے؟ کیوں پڑھاتے ہو جب تم کو اختلاف ہے شرعی وقایہ سے؟ تو بہرحال میرے عزیز و بزرگوں دوستو، سعودی عربیہ میں کوئی غیر مقلد نہیں، کوئی بھی غیر مقلد نہیں۔ اپنے مسلک کے سلسلے میں وہ لوگ متشدد ہیں، سخت ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن غیر مقلد کوئی نہیں ہے۔ میں جاننا کی کوشش اس لیے کیا تھا، وہاں جا کے ثبوت فراہم کروں گا تمہارے لیے، اکٹھے کر کے لاؤں گا کہ وہاں کوئی غیر مقلد نہیں پایا جاتا، یہاں کے غیر مقلدین کو وہاں کے علماء سے کوئی رابطہ اور واسطہ ہے ہی نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان کو، یہ بالکل علیحدہ جماعت ہے۔ ایک کتاب ایک صاحب میرے پاس لائے تھے، یا ان کی یہ لائبریری جو ہے نا نظام آباد کی، وہ لائبریری میں سے ایک کتاب لائے تھے۔ کتاب کا نام کیا ہے دیکھو، بڑا عجیب و غریب، الحمدللہ 4 اماموں کے مصلی اٹھا دیے گئے حرم شریف سے، اور انشاءاللہ 4 اماموں کی تخلید بھی ختم کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ، آخر میں میرا ہے یا سبحان اللہ؟ کیا ہے کتاب کا نام؟ الحمدللہ 4 مصلی اٹھا دیے گئے اور انشاءاللہ 4 اماموں کی تخلید بھی ختم کر دی جائے۔ یہاں اردو کی کتابیں یہ ہندوستان میں کھیلتی ہے، ہندوستان پاکستانی، اس سے زیادہ کی ہمت نہیں ہے۔ تو سنو غور سے، یہ 4 مصلوں کا کیا جھگڑا ہے؟ بہت بڑا مسئلہ ہے، اہم مسئلہ ہے۔ حرمین شریفین میں، مکہ مکرمہ میں، کعبۃ اللہ شریف کے پاس چاروں سمتوں میں 4 مصلی بچھائے گئے تھے، سن 800 ہجری کے اندر یا 700 ہجری میں، غالباً ہجری میں مطالعہ کیا ہوں، ذہن میں نہیں ہے، خود اس کتاب میں غیر مقلد نے لکھا ہے، سب کو معلوم ہے۔ تو بہرحال 4 مصلی بچھائے گئے تھے۔ یہ مصلی حنفی مصلی، شافعی مصلی، مالکی مصلی، حنبلی مصلی کہا جاتا ہے۔ 4 مصلی بچھائے گئے تھے، کہاں پہ؟ حرم شریف میں۔ تو اور یہ مصلی باقی رہے 700 سال تک، 1-2 نہیں۔ حرم شریف میں 4 مصلی کب تک باقی رہے؟ اب سے 50 برس پہلے یہ حنبلی لوگ جو شاہ فہد وغیرہ ہے سعودی حکومت میں، یہ حنبلی جب جو ہے قابضانہ طور پر جو ہے سعودی حکومت پہ قابض ہوئے تو ان لوگوں نے باقی کے 3 اٹھا دیے، ایک باقی رکھا۔ تو اس پہ اب یہ لوگ خوش ہیں، الحمدللہ 4 اٹھا دیے گئے اور انشاءاللہ 4 کی تخلید بھی ختم کر دی جائے۔ ایک غیر مقلد میرے سے اس سلسلے میں بات کر رہے تھے، تو میں نے کہا مول صاحب زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب 4 تھے تو تمہارا ایک بھی نہیں تھا، اب 1 ہے تب بھی تمہارا نہیں ہے، وہ حنبلیوں کا ہے۔ زیادہ خوش مت ہو، 4 میں بھی تمہارا نہیں تھا، اب 1 ہے تو بھی تمہارا نہیں ہے، وہ حنبلیوں کا ہے، زیادہ خوش مت ہو۔ لیکن ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، حرمین میں 700 سال تک 4 مصلی تھے،
بھلا بتاؤ وہ 700 سال حرم کعبہ میں خدا کی عبادت ہوتی تھی کہ شرک ہو رہا تھا؟ بتا دو مجھے. کتاب لکھ کے سعودیہ میں شائع کرو. 700 سال حرم کعبہ میں تقلید کی صورت میں شرک کیا جا رہا تھا. حرم کعبہ خدا کی عبادت سے ترس رہا تھا. 700 سال 4 مصلے تھے. آج بھی نہیں ہے. اب 3 کیوں اٹھے؟ دیکھو یہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی نا، لطیفے کے طور پہ میں عموماً کہا کرتا ہوں، دوسرے پروگراموں میں بھی کہا، یہ 4 آپس میں بھائی ہیں. اس میں سب سے بڑے بھائی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور سب سے چھوٹے امام احمد بن حنبل ہیں. سب سے چھوٹے. اور سعودی حکومت والے امام احمد بن حنبل کے مخلد ہیں جو حکومت پہ آئے. یہ جب تک وہاں پہ 1300 ساڑھے 1300 سال حنفیوں کی حکومت تھی سعودی میں 1350 سال حنفیوں کی حکومت تھی. تو حنفی بڑے بھائی تھے تو بڑوں کا حوصلہ بھی بڑا ہوتا ہے. انہوں نے 4 بھائیوں کو اور باقی 3 بھائیوں کو ساتھ میں لے کے چلا. اور حنبلی جب چھوٹے بھائی وہاں پہ اقتدار پہ آئے تو انہوں نے سوچا میں تو سب سے چھوٹا ہوں، جب بڑے ساتھ میں رہیں گے تو چھوٹے کون پوچھے گا، لہذا بڑے تینوں کو اٹھا دو. سمجھے نہیں سمجھے؟ اس لیے انہوں نے اٹھا دیا. ان کو باقی تینوں سے اختلاف نہیں ہے. ہاں وہ 700 سالوں تک ہندوستان، پاکستان، دنیا بھر سے لوگ حج کرنے جاتے تھے، کمانے جاتے تھے. لیکن جو کمانے جاتے تھے اہل سنت کی حیثیت سے جاتے تھے، اسی سنت پہ آتے تھے. جو جاتے تھے ان کے لیے یہ اعلان تھا کہ اہل سنت کے صرف 4 ہی مذہب ہیں اور 4 ہی حق ہیں، ان کے علاوہ 5واں کوئی مذہب نہیں ہے. یہ دعوت تھی وہاں پہ جانے والوں کے لیے. لیکن جب سے اڑ گیا ہے، ایک باقی رہ گیا ہے، تو یہ غیر مقلدوں کو جو ہے تھوڑا سا جو ہے موقع میسر آ گیا. وہاں پہ جو کمانے جاتے ہیں کسی عالم سے تو نہیں پوچھتے. کوئی کمانے گیا ہوا آدمی بھی مجھ سے آ کے پوچھے، کسی مولوی کی تقریر ٹیپ کر کے لا کے مجھے سنائے، وہاں کے فلاں عالم نے یہ بات کہی عربی میں. وہاں کا کوئی مولوی نہیں کرتا تقلید کے خلاف بات. اب یہاں کے چند غیر مقلد مولوی، معراج ربانی جیسے لالچی آدمی جو مدینہ یونیورسٹی سے پڑھنے کے بعد مبعوث کی درخواست دے کے یہ بول کے رہ گئے کہ ہندوستان کے بھی بہت سارے لوگ کمانے کے لیے آتے ہیں، ان کو عربی زبان نہیں آتی، ان میں تبلیغ کی ضرورت ہے، وہ علم سے ناواقف ہوتے ہیں، مجھے یہی اجازت دی جائے. تو اس کو وہاں ہندوستانی پاکستانیوں میں ایک بات کرنے کی اجازت دی گئی. تو وہاں پہ یہ کام کرتا ہے اردو میں، یہ بھٹکاتے پھرتے. دیکھو یہاں پہ رفیدن ہو رہی نا، ہندوستان میں بھی جو فرقہ رفیدن کرتا وہی حق ہے. وہاں پہ رفیدن مول صاحب امام شافعی کی تقلید میں ہو رہی، عدم تقلید میں نہیں چل رہی. اپنے عقل سے فیصلے نہیں ہو رہے. بس وہ آدمی بیچارہ وہاں دیکھتا، وہ معراج ربانی یا چند جھبا خبا میں جو ہندوستان وغیرہ کے مولوی ہیں نا، پالتو مولوی، ان کی بات سن کے آ کے کوئی بن گیا تو بن گیا. ورنہ سعودی کے کسی عالم کو بتاؤ. بات سمجھ رہے ہیں نا میری؟ بہت بھٹکاتے ہیں کہ وہاں پورے اہل حدیث کوئی نہیں ہے، وہاں کوئی اہل حدیث نہیں ہے، کوئی غیر مقلد نہیں ہے. اہل حدیث کے معنی یہ نام نہاد فرقہ کوئی نہیں ہے، سب مقلدین کی جماعت ہے وہاں پر. اس کو پہچاننے کے لیے 2 مسئلے میں نے ذکر کر دیا. تو یہ چونکہ سلفی اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، تو یہ لوگ عموماً درخواستوں پہ لکھتے ہیں کہ یہ سلفی عقیدہ رکھتے ہیں. تو وہ لوگ سلفی عقیدے کی بنیاد پہ بہت جلدی وہ اپنے آپ کو قبول کر لیتے ہیں. اس لیے میں ہی نہیں، جو ہے بہت سارے علماء جو ہے، ہمارے علماء نہیں لکھتے بیٹھتے، چاپلوس نہیں ہوتے. ہمارے دیوبند کے علماء چاپلوس نہیں ہوتے. اور ہمارے خود دارالعلوم دیوبند میں دیکھ لیجئے کیا اساتذہ مدینہ یونیورسٹی کے فارغ، مفتی نور عالم خلیل امین مدینہ یونیورسٹی کے فارغ، اور مولانا احمد اللہ بختیاری صاحب جس کا نام آپ پوسٹر پہ دیکھ رہے، کسی عذر کی بنیاد پہ حضرت نہیں آ سکے، گھٹنوں میں بہت درد تھا، تو وہ بھی مدینہ، میں مدنی اس لیے لکھا کہ وہ مدینہ یونیورسٹی کے فارغ ہے. مولانا بختیاری نے مجھے توصیہ دیا تھا مدینہ یونیورسٹی جانے کے لیے،
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں نے یا ہندوستان کا کوٹھا ختم کر دیا یہ بول کے کہ بھائی ہندوستان میں جب انہوں نے سروے کیا ہندوستان کے مدارس کا تو دیکھا کہ بھائی یہاں پر جلدی وہ اپنے آپ کو قبول کر لیتے ہیں. اس لیے میں ہی نہیں جو ہے بہت سارے علماء جو ہے ہمارے علماء نہیں لکھتے بیٹھتے, چاپلوس نہیں ہوتے. ہمارے دیوبند کے علماء چاپلوس نہیں ہوتے. اور ہمارے خود دارالعلوم دیوبند میں دیکھ لیجئے کیا اساتذہ مدینہ یونیورسٹی کے فارغ, مفتی نور عالم خلیل امین مدینہ یونیورسٹی کے فارغ, اور مولانا احمد اللہ بختیاری صاحب جس کا نام آپ پوسٹر پہ دیکھ رہے, کسی عذر کی بنیاد پہ حضرت نہیں آ سکے, گھٹنوں میں بہت درد تھا, تو وہ بھی مدینہ, میں مدنی اس لیے لکھا کہ وہ مدینہ یونیورسٹی کے فارغ ہے. مولانا بختیاری نے مجھے توصیہ دیا تھا مدینہ یونیورسٹی جانے کے لیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں نے یا ہندوستان کا کوٹھا ختم کر دیا یہ بول کے کہ بھائی ہندوستان میں جب انہوں نے سروے کیا ہندوستان کے مدارس کا تو دیکھا کہ بھائی یہاں پر ہی بہت زیادہ علم پایا جاتا ہے, تو یہاں کے لوگوں کو کیا ضرورت ہے. تو اب وہ لوگ اندلس, افریقہ و عراق وغیرہ پہ توجہ دے رہے جہاں بے دینی عام ہے, وہاں کے لوگوں کو تعلیم دے کے پھر بھیجا رہے ہیں. یہاں پر تو ضرورت ہے یا ضرورت کی تکمیل یہاں کے مدارس کر رہے ہیں, اس لیے وہ لوگ یہاں کا کوٹا ختم کر کے دوسرے ممالک کو ترجیح دے رہے ہیں. تو الغرض مدینہ یونیورسٹی جانا اور مدینہ یونیورسٹی ان کی کوئی ملکیت نہیں ہے, وہ سارے مقلدین کی جماعت مقلدین کا مدرسہ ہے. لیکن ہمارے علماء یہ سلفی العقیدہ نہیں لکھتے, سمجھے. اور میں جانا اس لیے چاہتا تھا تاکہ وہ جا کے ان کے لیے ثبوت اکٹھے کروں اور فراہم کروں, تاکہ ان کی قلعی کھل جائے اور انہیں پتہ چلا کہ ہم ہیں کیا. تو بہرحال اس کا جواب ہو گیا. اور ایک سوال آخر میں چھوٹا سا بچا, اگر امام ابو حنیفہ کی تقلید واجب ہے تو اب ہم سنی حنفی جماعت پر عمل کریں یا حنفی جماعت اسلامی پر عمل کریں یا حنفی تبلیغی جماعت پر, جبکہ سنی حنفی تبلیغی حنفی کو اسی خلا روڈ پر تبلیغی جماعت کو برا کہا اور اسلام سے خارج کہا اور چیلنج کیا کہ اگر تم سچے ہو تو آؤ ہم سے مباہلہ کرو, تو آپ بتائیے کہ ہم کس جماعت پر عمل کریں. یہ تو بات اس وقت ہے جب تم میرے پاس آؤ کہ میں تقلید کو قبول, حنفیت کو قبول کرنے تیار ہوں, اب آپ بتائیے کہ میں کہاں جاؤں. تو وہ مومنٹ کا مسئلہ ہے, یہ بارڈر پہ آگے ٹھہرنے کے بعد وہ بتانے کا مسئلہ ہے. فی الواقع اگر لوگ رضامند ہو گئے ہوں آپ لوگ اس سوال کی بنیاد پہ, پوچھنا ہے کیا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر حنفی ہی صحیح ہے تو حنفیوں میں بھی کئی فرقے ہیں نا, حنفی بریلی ہے, سنی جس کو کہتے ہیں, ایک حنفی جماعت اسلامی ہے مودودی کا فرقہ, اور ایک حنفی جماعت تبلیغی جماعت دیوبندیوں کی ہے. تو یہ ہم ان میں سے کس پہ عمل کریں, یہ سوال کیا گیا. یہ اس وقت کریں مولوی صاحب جب آپ قبول کرنے پہ راضی ہو جائیں. ہمارے گھر میں آنا چاہیں تو ہم بتائیں گے کون سا کمرہ آپ کے لیے موزوں ہوگا. اب آگے سنیے, حنفیوں کے اندر اگر حنفی بریلی ہے, حنفی جماعت اسلامی ہے یا حنفی تبلیغی ہے تو غور سے سنیں, یہ بریلی لوگ بھی ہم جس طرح امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں, بریلی بھی امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں, لیکن چند مسائل میں بریلیوں کا ہم سے اختلاف ہے. چند مسائل میں بریلیوں کا ہم سے اختلاف ہے. جن بہرحال وہ بھی امام صاحب کی تقلید کرتے ہیں, ہم بھی تقلید کرتے ہیں, لیکن چند مسائل میں بریلیوں نے ہم سے اختلاف کیا ہے. کاہے میں, وہ مردوں کی چہلم دہم بستم وغیرہ میں, اور فاتحہ وغیرہ میں, اور وہ قبر سے وہ جو ہے وہ حاصل کرنے میں, قبر سے مانگنے میں. ہم نہیں مانگتے, وہ مانگتے. ان بہرحال اس طرح کے چند مسائل ہیں. ان چند مسائل میں بریلیوں نے ہم سے اختلاف کیا. جن مسائل میں بریلیوں نے ہم سے اختلاف کیا ویسے وہ امام صاحب کی تقلید کرتے ہیں, لیکن جن مسائل میں بریلی ہم سے اختلاف کرتے ہیں ان مسائل میں ہم بریلیوں کو غلطی پر اور اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں.
ان مسائل میں بریلیوں کو غلطی پر اور اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ مسائل جو چند بریلی پیش کرتے ہیں، ان مسائل پر ان کے نزدیک امام ابو حنیفہ سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے، یہ عرض کرتے ہیں۔ وہ بریلیوں سے میرا سوال ہے کہ جو تم اب شیخ عبد القادر جیلانی فلاں فلاں کے نام پہ عرض کرتے ہو، تو یہ میں پوچھتا ہوں شیخ عبد القادر جیلانی کے بھی تو کوئی شیخ تھے، انہوں نے اپنے شیخ کا کبھی عرض کیا ہے یا کتابوں میں لکھا ہوا بتاؤ؟ تو وہ لوگ نہیں بتاتے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا عرض کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ شیخ جیلانی نے بھی کبھی کسی کا عرض کیا ہے۔ جب وہ نہیں بتا سکتے تو ہم کہتے ہیں پھر تمہارا عرض کرنا غلط ہے۔ یہ تو بریلی لوگ امام ابو حنیفہ کی اتباع کرتے ہیں، لیکن بے دلیل کے چند مسائل میں وہ لوگ ہم سے اختلاف کرتے ہیں۔ جن مسائل میں ان کا ہم سے اختلاف ہے، ان مسائل میں ہم بریلیوں کو غلطی پر اور اپنے آپ کو حق پر سمجھتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو ہم حنفی ہونے کے ساتھ ساتھ پھر مسلک اہل سنت دیوبندیت کو حق سمجھتے ہیں اور اسی میں ساری امت کی کامیابی مضمر سمجھتے ہیں، وہی ہمارا عقیدہ ہے۔ میرے عزیز و بزرگوں دوستو، یہ سوالات کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ گزشتہ پروگرام کے سوالات تھے، یا پچھلا قرضہ تھا جو میں ادا کر چکا۔ اب آگے جو ہے غیر مقلدین آپ بھی جانتے ہیں، حضرات علماء بھی جانتے ہیں، میرے پورے کے پورے قرض پروگرام کرنے کے باوجود جوں کہ توں باقی ہے، ایک قرض بھی قذر کا ادا نہیں کیا گیا۔ نماز پیش کرنے کا مطالبہ ہوا، پیش نہیں کی گئی۔ ایک مسئلہ بھی خلاف سنت ہو جس پر ہمارا عمل ہو پوچھا گیا، پیش نہیں کیا گیا۔ چند موٹے موٹے مسائل پیش کر کے بات کو ختم کر دیا گیا۔ تو بہرحال پوری باتیں میری قرض ہیں، آپ حضرات بھی ایک ہی غیر مقلد کو پکڑ کے میری ان باتوں کا سوال کریں، اور اس پروگرام میں بھی بے شمار سوالات آ رہے ہیں، ان سوالات کو بھی نوٹ رکھیں۔ اب جزوی مسائل شروع ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے قرأت خلف الامام کا مسئلہ۔ غور سے سنیے، بڑے بڑے اہم مسائل ہیں، یہ آپ ہی کی ضرورت ہے، اس لیے مجبوراً بیٹھ کے بات کر رہا ہوں۔ اس میں بھی اچھی خاصی تاخیر ہو سکتی ہے۔ قرأت خلف الامام کا مسئلہ سب سے پہلا ہے جو ہم میں اور غیر مقلدین کے درمیان میں اختلافی ہے۔ غیر مقلدین اس سلسلے میں ایک حدیث پیش کرتے ہیں بخاری شریف سے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھتا ہو۔ اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھتا ہو۔ یہ حدیث پیش کر کے آپ کو کہتے ہیں نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے، نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے۔ جو آدمی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ مسئلہ ہے، حدیث پیش ہو گئی۔ دیکھو میں خیانت نہیں کروں گا، ان کی بھی حدیثیں پیش کروں گا، اپنی بھی حدیث بتاؤں گا، پھر ہم اس حدیث پہ کیوں عمل کرتے ہیں وہ بھی بتاؤں گا۔ حدیثوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ تو حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو آدمی سورہ فاتحہ نہ پڑھتا ہو۔ یہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، یقیناً حدیث ہے۔ ایک غیر مقلد نے مجھ سے کہا اور سب سے کہتے رہتے ہیں، مولانا آپ لوگ کیونکہ آپ لوگ بغیر فاتحہ کے نماز پڑھتے ہیں، ہم لوگ فاتحہ والی نماز پڑھتے ہیں، ہے نا؟ آپ لوگ بغیر فاتحہ کی نماز پڑھتے ہیں، ہم لوگ فاتحہ والی نماز پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں حدیث لاؤں گا بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، اور آپ حدیث لائیے کہ بغیر فاتحہ کے نماز ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا آپ کو مولوی صاحب ہمارا مسلک ہی نہیں معلوم، آخر ہے کیا؟
ہمارا مسلک آخر ہے کیا وہ تم کو معلوم ہی نہیں. اس بات کے ہم بھی قائل ہیں. شاید سب پریشان ہو جائیں گے, غور سے سنتے رہے, بات سمجھ میں آئے گی. اس بات کے ہم بھی قائل ہیں کہ بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی. بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی, اس بات کے ہم بھی قائل ہیں. ہم بھی کہتے ہیں نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب والی حدیث ہمیں بھی تسلیم ہے. ہم بھی کہتے ہیں بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی. پھر اختلاف کہاں ہے مول صاحب؟ دیکھیے ہمارے امام صاحب جب نماز پڑھاتے ہیں, آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہوں گے امام کے پیچھے, 2 مرتبہ امام صاحب آہستہ قرات کرتے ہیں. 3 نمازوں میں قرات زور سے کی جاتی ہے نا. 3 نمازوں میں قرات زور سے کی جاتی ہے. تو 3 نمازوں میں آپ کو یہ آواز سنائی دیتی ہے جو امام یہ پڑھتا ہے. الحمدللہ رب العالمین سے امام صاحب قرات شروع کرتے ہیں. اور 3 نمازوں کی ہر رکعت میں, بل 5 نمازوں کی ہر رکعت میں ہمارا امام سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. اس کے بعد کبھی تبت یدا, کبھی قل یا ایھا الکافرون, کبھی فلاں سورت, لیکن فاتحہ ضرور پڑھتا ہے. دیکھو یہ فاتحہ ہے نا, یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے. اسی میں سب سے زیادہ جھگڑا ہے. یہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے ترتیب کے اعتبار سے, اور اسی فاتحہ میں سب سے زیادہ جھگڑا ہے. کوئی فاتحہ علی الطعام پہ جھگڑتا ہے, کوئی فاتحہ خلف الامام پہ جھگڑتا ہے نا. اور سورہ فاتحہ میں بنیادی طور پہ 2 ہی مسئلے بیان کیے گئے. غور سے سنیں, سورہ فاتحہ میں بنیادی طور پہ اللہ نے 2 مسئلے بیان کیا. ایک مسئلہ توحید, ایک مسئلہ تقلید. قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ, اسی میں سب سے زیادہ جھگڑا. ایک گروہ فاتحہ علی الطعام پہ جھگڑ رہا, ایک گروہ فاتحہ خلف الامام پہ جھگڑ رہا. بنیادی طور پہ سورہ فاتحہ میں 2 مسئلے بیان کیے گئے, ایک مسئلہ توحید, ایک مسئلہ تقلید. کیسے؟ دیکھیے, الحمدللہ رب العالمین اللہ کی تعریف, الرحمن الرحیم اللہ کی تعریف توحید ہے جو رحمان رحیم ہے. مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں, آپ سے مدد چاہتے ہیں. یہ مسئلہ توحید ہے. یہاں تک اللہ تعالیٰ اپنی توحید بتا رہے ہیں. اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم, یہ دعائیہ جملہ ہے. آگے فرما رہے ہیں صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے کیا ہے, ہم کو سیدھا راستہ دکھائیے. ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے. دوسروں کے راستے پہ چلنے کا نام تقلید ہے. فرما رہے ہیں اہدنا صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ دکھائیے جن پر آپ نے انعام فرمایا. تو ان لوگوں کے راستے پہ چلنا ہی تقلید ہے, دوسروں کے راستے کو اختیار کرنا ہی تقلید ہے. اس لیے میں کہتا ہوں سورہ فاتحہ میں بنیادی طور پہ صرف 2 مسئلے بیان کیے گئے, ایک مسئلہ توحید, ایک مسئلہ تقلید. اور سب سے زیادہ جھگڑا فاتحہ میں ہے. ایک فرقہ فاتحہ علی الطعام پہ جھگڑتا ہے, ایک فرقہ فاتحہ